تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. کہتے ہیں کہ کویت کی عدالت کے اندر ایک بوڑھا آدمی مقدمہ لے کر اور شکایت لے کر حاضر ہوا. جب وہ کویت کے عدالت کے کمرے میں داخل ہوا تو قاضی صاحب کی نظر اس بوڑھے انسان پر پڑی. تو قاضی نے پوچھا آپ کس کے خلاف مقدمہ اور شکایت لے کر حاضر ہیں، کس کے خلاف شکایت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا یہ مقدمہ، یہ شکایت میں اپنے نوجوان بیٹے کے خلاف کرنے آیا ہوں. اور کہا کہ میری دل کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا ہر ماہ اپنی جیب میں سے بلا تاخیر اور بلا واسطہ مجھے کچھ خرچ عطا کرے. قاضی صاحب نے کہا یہ آپ کی اولاد پر ایک ایسا حق ہے جس پر دلائل دینے کی، دلائل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالآخر اس نے کہا قاضی صاحب میں مالدار ہونے کے باوجود، میں پیسوں کا محتاج نہیں ہوں، اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے اپنی جیب میں سے کچھ رقم ادا کرے. تو قاضی صاحب نے اس کے بیٹے کا نام اور پتہ جاننے کے بعد حکم جاری کیا کہ فلاں ابن فلاں کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے. جب اس بوڑھے باپ کا نوجوان بیٹا اس عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو قاضی صاحب نے کہا آپ کے باپ نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے کہ آپ اس کو اپنی جیب میں سے خرچ ادا نہیں کرتے. تو اس نے کہا، اس نوجوان نے کہا قاضی صاحب میرے باپ جو ہیں بہت مالدار ہیں اور پیسے ہیں، ان کے پاس کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، ہر طرح کی ان کے پاس ریل بیل ہے. تو قاضی صاحب نے کہا دیکھیں بیٹا یہ آپ کے باپ کا حق ہے آپ پر اور وہ مقدمہ درج کروا سکتے ہیں، اس بات پر وہ حق پر ہیں، چاہے وہ جو مرضی کریں. لیکن آپ کو، اس کے نوجوان کے باپ نے کہا قاضی صاحب میں زیادہ نہیں مانگتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ 1 دینار اپنی جیب میں سے ہر ماہ میرا بیٹا بلا تاخیر اور بلا واسطہ مجھے آ کر خود دے. تو یہ بات کرنے کے بعد قاضی صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ فلاں ابن فلاں ہر ماہ تا حیات اپنی جیب میں سے 1 دینار بلا تاخیر اور بلا واسطہ اپنے والد کو دیں گے. یہ مقدمہ جب فیصلہ سنایا گیا، اس مقدمے کے بارے میں، جب اس شکایت کے بارے میں فیصلہ سنایا گیا تو ہر بندہ جانے لگا اور عدالت ختم ہو گئی، عدالت برخاست ہو گئی. تو قاضی صاحب نے اس بوڑھے کو کہا میری آپ بات سن کے جائیں. جب اس بوڑھے کو بلایا گیا عدالت کے اندر اور اس کے قاضی نے پوچھا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، دنیا، دولت، شہرت اور پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی اولاد کے بارے میں شکایت کیوں درج کروائی؟ تو اس بوڑھے باپ نے اپنے دل کے جذبات اور اندر کی باتوں کو جب بیان کیا، یقین مانیں کہ اگر ہم سوچیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل سکتی ہے. تو اس بوڑھے باپ نے کہا قاضی صاحب مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، لیکن یہ جو بیٹا ہے نا میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اور جب سے یہ نوجوان ہوا ہے تب سے یہ دنیا کی کاموں میں اتنا مصروف ہوا ہے، اس کو ملنے کی فرصت ہی نہیں، ملاقات کے لیے وقت ہی نہیں اس کے پاس میرے لیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھ سے ملے، حتیٰ کہ فون پر بھی بات نہیں کرتا. میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد مجھے ملتی رہے، میری یہ خواہش تھی. تو قاضی صاحب کو جب یہ بات بتائی گئی تو قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے اور کہا کہ اگر یہ بات آپ نے پہلے بتائی ہوتی تو میں اس کو جیل بھجواتا اور اس پر کوڑے برساتا، کیونکہ اپنے باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان اللہ کی عدالت میں بھی مجرم ہے اور دنیا کی نگاہ میں بھی مجرم ہے. تو اس کے بوڑھے باپ نے کہا قاضی صاحب آپ کی اس بات نے، آپ کی اس گفتگو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، میرا خون ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میرا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کو کوڑے کھاتا ہوا اور جیل کے اندر جاتا ہوا نہیں دے سکتا. یہ باپ کا پیار ہے اور نوجوان اپنے باپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس میں پیغام کے اندر یہ بات ضرور کہوں گا کہ نوجوانوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں، چاہے انہیں پیسے کی ضرورت ہو نہ ہو، پھر بھی ہر ماہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ رقم، کچھ نہ کچھ خرچ اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے بلا تاخیر اور بلا واسطہ دیا کریں. پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت تمہیں دنیا کے اوپر کس طرح سمیٹتی ہے اور آخرت کے اندر کس طرح تمہارے اوپر رب کی رحمت ہوتی ہے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔